أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں استاذہ؟ آج تو سب کی چھٹی ہوگی آئی تھنک، ہے نا؟ یہ کام پہ گئے ہیں سارے گھر والے. چلیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم. اور مجھے بتا دیجئے گا ابھیشا ہم کہاں پہ تھے؟ میں نے بک شیئر کی ہے نا، آپ دیکھ لیں. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ نہیں پڑھا تھا ابھی ہم یہاں پہ ہیں، نکواتن پہ تھی مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لیسن 6 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. آئی تھنک یہیں سے سٹارٹ کرنا. لیسن 5 تک ہم نے پڑھا. لیسن 6 پڑھ شروع کیا تھا ہم نے. چل دوبارہ سے پڑھ. ہاں شروع کر لیتے دوبارہ سے. ذرا مشکل ہے یہ لیسن، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. حاضی ہی کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے. حاضی ہی وہ حاضہ ہی ہے نا، یعنی حاضہ کی بہن ہے. یہ حاضی ہی حاضہ کی سسٹر ہے. حاضہ مذکر ہوتا ہے، مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے میل کے لیے، اور حاضی ہی مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی مؤنث چیز آئے گی، آج ہم ساری مؤنث پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پڑھنا شروع کریں. ابھیشا پڑھیے. جی مطلوب لیسن نوٹ 6 کریں. حاضی ہی. حاضی ہی مین کیا ہوگا؟ حاضی مین حاضی کا مطلب تو یہ ہوگا، لیکن یہ مؤنث سے استعمال کیا جائے گا. تو مؤنث کے لیے بھی یہی ہوگا. جی میننگ سیم ہوں گے. ٹھیک ہے، چل. جی حاضہ کی میننگ بھی دس اور اس کا میننگ بھی دس، تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. جی یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، دونوں کا میننگ سیم. آگے حاضہ ابن بنت یاسر، یہ حامد کا بیٹا ہے اور وہ یاسر کی بیٹی ہے. وہ نہیں، یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ دونوں کا میننگ یہ ہے نا. ٹھیک ہے، اس کا میننگ بھی یہ ہے، اس کا میننگ بھی یہ ہے. اردو میں اتنا فرق نہیں پڑتا، عربی میں پڑتا ہے حاضہ حاضی ہی، لیکن اردو میں اور انگلش میں تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ دس. ٹھیک ہے، تو حاضہ ابن یہ حامد کا بیٹا ہے، وحاظہ بنت یاسرن اور یہ یاسر کی بیٹی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابن کا جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جاتا ہے نا. جی آگے شروع میں پڑھا جائے گا، ابھی پڑھا جائے گا. ابن حامد جالسن و بنت یاسرن واقفتن. ابن حامد جالسن، حامد کا بیٹا کھڑا ہے اور یاسر کی بیٹی بیٹھی ہے. حامد کا بیٹا بیٹھا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہاں اچھا، یہاں پہ دیکھیں یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب جب شروع میں آئے گا تو پڑھا جائے گا، مڈل میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پہ یہ الف ہے اور یہاں پہ یہ حمزہ ہے. الف اور حمزہ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ الف خالی ہوتا ہے، جو الف ہوتا ہے نا وہ خالی ہوتا ہے. یہ الف ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب حمزہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ حرکت ہوتی ہے. ہاں، جب الف پہ حرکت لگائیں گے، کوئی بھی حرکت، ٹھیک ہے، چاہے ہم اس پہ سکون لگا دیں، چاہے زبر زیر پیش سکون لگا دیں، سکون بھی ہوگا تو وہ حمزہ ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ ہے، تو اس کے اوپر یہاں پہ حرکت لگی ہے اس لیے یہ حمزہ ہے. اچھا، یہ جو الف ہوتا ہے نا، یہ شروع میں کبھی بھی نہیں آتا. اگر شروع میں آپ اس کو لائیں گے نا الف کو، تو پھر آپ پڑھیں گے کیسے مجھے بتائیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، الف کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ اس کو حمزہ بنانا پڑے گا. الکتاب، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، کیونکہ بعد میں ٹیسٹ بھی آنے والا ہے آپ کا، تو میں ٹیسٹ دوں گی تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا. الف خالی ہوتا ہے اور حمزہ جو ہوتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. الف جو ہوتا ہے، الف شروع میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، الف کیا ہوتا ہے؟ الف کبھی شروع میں نہیں آ سکتا. تو یہ فرق ہوتا ہے. چلیں آگے کیا ہے؟
باقی من لوگ हाजिही زینب اپنا تھوڑا من میوٹ کریں گے. हाजिही ابھی آپ کو باری دوں گی میں, ابھی شب پڑھ لی نا, تھوڑے میں دیتی ہوں. اچھا, من حاضی, من हाजिही یہ کون ہے, हाजिही उख्तुल मुहंदिसी یہ مہندس کی بہن ہے. من حاضی یہ کون ہے, حاضی کیونکہ ہم عورت کے بارے میں اختل پوچھ رہے ہیں تو من المہندس حاضی اخت المہندسی, یہ مہندس کی یہ بیٹی مہندس ہے, کی مہندس بہن ڈاٹر, بہن ہے. ہاں سوری بہن ہے. تو اب اس کا کیا, یہ کون سا مرکب بن رہا ہے, یہ والا اخت المہندسی پوزیسو کیس بن رہا ہے, مہندس کی بہن, یعنی جی بہن کی نسبت کس سے ہے, انجینئر سے ہے. انجینئر کے ساتھ. تو جب دو چیزوں میں آپس میں نسبت ہوتی ہے تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے. جی اچھا, اسی طرح کتاب اللہ, رسول اللہ, یہ سب کیا ہے, مرکب اضافی ہیں. آگے مرکب اضافی. آہیہ ایدا ادا ایدن, ایدن مہندساتن ہاں کیا وہ, کیا اب یہ بھی یہاں پہ یہ ترجمہ نہیں کریں گے, یہاں پہ وہ کریں گے, کیونکہ یہ ضمیر ہے, یہ پروناؤن ہے, اور وہ کیا تھا, وہ آپ کا اشارہ تھا. یہ جی اشارہ ہے, یہ آپ کا اسم اشارہ ہے. اشارے میں اور ضمیر میں فرق ہوتا ہے. ضمیر جو ہوتی ہے جی وہ کسی کی طرف لوٹتی ہے, پیچھے کس کی طرف جا رہی ہے, یہ اہیہ ایدن مہندستن, کیا وہ بھی انجینئر ہے. تو مہندس. جی ہیا کدھر جا رہا ہے, یہ تو پیچھے اشارہ چل رہا ہے نا, مہندس کی طرف, انجینئر کی اشارہ طرف. نہیں جا رہا, ضمیر جا رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, اخت کی جی طرف. اخت بھی مؤنث ہے اور ہیا بھی مؤنث ہے, تو ضمیر مؤنث کی مؤنث کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. جی اگر آ رہی ہے. اگر یہ ہوا ہوتی تو یہ مؤنث کی طرف لوٹتی. ٹھیک ہے, جی اب ہی ہے. مذکر کی طرف جائے گی, مؤنث کی مؤنث کی طرف جائے گی. اہیہ جی ایدن مہندستن, کیا وہ بھی, آلسو کیا وہ بھی انجینئر ہے, لا لا نہیں ہی یا لا ہی یا طبیبۃ نہیں وہ ڈاکٹر ہے. نہیں وہ ڈاکٹر ہے. آگے لمن حاضی سیارت یہ گاڑی کس کی ہے. لمن کی حاضی سیارت یہ گاڑی کس کی ہے. حاضی سیارت المدیری یہ پرنسپل کی گاڑی ہے. یہاں پہ اس کا ترجمہ, یہ اشارہ ہے, یہ بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے, آگے جی ما حاضی یہ کیا ہے. حاضی مکوتن یہ استری ہے یہ یا آئرن. مکوت ہے, جی نہیں, مس یہ مکواتن, استری کو مکواتن. ہاں جی الف الف بھی, آ گئے. الف بھی ہے نا, تو جب الف آئے گا تو جی الف کو پڑھیں گے, درمیان میں آئے گا تو لمبا پڑھیں گے. کر دے گا. جی مکواتن. آگے لمن حاضی یہ کس کی ہے. ہم، حاضی لخالد یہ خالد. اچھا, اب یہ اشارہ خالد کی کدھر ہو رہا ہے, یہ کس کی ہے, استری کی طرف ہو رہا ہے. جی استری کی طرف کی. استری مؤنث ہے نا, تو اشارہ بھی جی مؤنث کا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا آپس میں جی ریلیشن ہوتا ہے, مؤنث مؤنث. آگے جی حاضی لخالد یہ خالد کی ہے. آگے درجات انسن حاضی انسن ہم، مس یہ الدراجت الدرجات الدراجت دراجت انس هذه, کیا مس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. الدرجات درجات یہ ہے نا, ایک تو سائیکل. ہم تو درجات بولتے ہیں نا اردو میں, وہ تو کیا ہوتے ہیں, درجے ہوتے ہیں نا, لیولز ہوتے ہیں نا. جی مس. یہ جو ہے ہاں جی دراجہ ہے, اس کے اوپر راہ کے اوپر سکون یہ تشدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے, درجات میں نہیں آتی, درجات میں راہ پہ سکون آتا ہے, درجات. تو یہ کیا جی ہے, مس. دراجت انسن, کیا یہ انس کی سائیکل ہے. کوئی اور مائک نہ کھولے, پھر آواز خراب ہوتی ہے. اچھا, آگے کیا ہے, لا حاضی دراجات عمار
نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے، ہم، حاضی جدیدتن یہ نئی ہے، ودراجات انس قدیمتن اور انس کی سائیکل پرانی ہے۔ دراجتن، را کو لمبا کرنا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے، دراجتن آپ پڑھیں گے جی اس کو، ٹھیک ہے نا، درا بولیے، درا، درا، دراجت جرا، دراجت، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ اردو والا بن جائے گا، دراجت۔ آگے، حاضی ساعت علی، ہم، کیا یہ حاضی ساعت علی، یہ علی کی گھڑی ہے، ہم، ہی جمیلۃ جداً، ہم، مس وہ یہ خوبصورت اور نہیں ہے، وہ خوبصورت اور نہیں ہے۔ نئی کہاں ہے، جدن کا مطلب جدید نہیں ہوتا، نئی نہیں ہوتی، بہت زیادہ، جی مس ویری، ویری، جی ویری بیوٹیفل۔ اب ہم کہیں وہ گے بہت خوبصورت ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اٹ بولیں گے، اٹ از ویری بیوٹیفل۔ جی مس اور یہ ہیا کدھر جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں جاتا ہے ہیا، ہی کہاں جا، وہ گھڑی کی طرف جا رہا ہے مس۔ گھڑی کی طرف، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ جی مس حاضی ملعقۃ وحاضی قدر، یہ مس کیا ہے، یہ چمچ ہے، ملعقۃ چمچ ہے، اور یہ کیا ہے، ہانڈی ہے، ہانڈی، جی پوٹ کہتے ہیں جس میں برتن بنا، جس میں کھانا بناتے جی ہیں، مس اور یہ آپ کی سپون ہے، بڑی والی، جو ہانڈی کی چمچ ہوتی ہے نا، بڑی والی، وہ والی ہے۔ جی حاضی ہی ملعقۃ و حاضی قدرن، یہ کیا ہے، سپون ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کا، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث آیا ہے، قدرن بھی مؤنث ہے، جی مس قدرن کے آگے گول تا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مؤنث ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے اشارہ جو آ رہا ہے نا، وہ مؤنث آ رہا ہے، جب جی اشارہ مس مؤنث ہوتا ہے تو یہ اشارہ، بھی مؤنث ہوتا ہے، دونوں پھر یہ سیم بھی سیم، مونس ہوگا۔ چاہے اس کے پر گول تا ہو نہ ہو۔ آگے، الملعقۃ فی القدر، ہم، ہانڈی یہ جو ہے وہ کیا ہے، چمچ، ہم، چمچ ہانڈی میں ہے۔ ہاں، فی کا مطلب میں، اور یہ قدر کا مطلب ہانڈی، اور یہ کیا ہے، چمچ جی مس ہانڈی میں ہے۔ چمچ، اچھا، اب حاضی بقرۃ الفلاح، ہم، مس یہ فلاحی کا مطلب کیا آئے گا؟ یہ کسان، گائے، کسان، یہ پورا، گائے کسان کی ہے۔ ہاں، یہ گائے کسان کی ہے، بقرۃ الفلاحی، گائے کو کس سے جی نسبت ہے، مس کسان سے نسبت ہے۔ آگے، کسان سے۔ حاضہ انف و حاضہ فم، اب حاضہ آ گیا، اس کا انف مطلب جو آگے چیز آ رہی ہے وہ مذکر ہے، وہ مذکر ہے۔ جی مس حاضہ انف، انف ہوتی ہے ناک، نوز، یہ ناک ہے، اور اور یہ کیا ہے، ماؤتھ جی ہے، مس اور فمن کا مطلب ہے فم ماؤتھ، ماؤتھ کیا ہوتا ہے، جہاں کھانا ڈالتے ہیں نا، اس کو ماؤتھ کہتے ہیں، جی مس منہ، ایک تو منہ ہوتا ہے نا، فیس جو ہم دھوتے ہیں وضو کے ٹائم، وہ والا نہیں، جی مس فمن، فمن کا مطلب ہے ماؤتھ، نوز کے نیچے جو ہوتی ہے۔ آگے، جی مس حاضی اذن و حاضی عین، ہم، وہ کان ہے، یہ کان ہے کہ، اور کان، وہ کان، جی ٹھیک ہے، مس یہ ہے، وحاظہ یہی ہے عین، گا نا مس، یہ عین ہے، اور یہ آنکھ ہے۔ جب ضمیر آئے گی نا، یا ہوا، تو پھر وہ ترجمہ کریں گے، یہ جی مس ضمیر، اب یہ آئے گا، ہاں، یہ ملتے جلتے ہیں نا تو مکس یہ اپ ہو آنکھ، جاتے ہیں، یہ کان ہے جی مس اور یہ یہ کان آنکھ، ہے اور اور یہ آنکھ ہے۔ آنکھ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، وہ حاضی یدن و حاضی رجل، ہم، یہ کیا مس ہے، یدن ہاتھ، ہاتھ، ہاتھ ہینڈ، ہے اور ہاں، جی ٹھیک ہے، وحاظہ رجل، ناٹ رجل، یہ رجل رجلن ہے۔ نہیں جی ہے، مس رجل کا کیا مطلب ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے اس کو۔ آدمی ہوتا ہے، رجل کا مطلب ہوتا ہے ٹانگ، پاؤں بھی کہہ جی سکتے مس ہیں، ٹانگ بھی کہہ سکتے ہیں، رجل، ٹھیک ہے، رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیگ، جی مس ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ اس کا مطلب یہ حاضی ہی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مؤنث ہے،
اور یہ بھی مؤنث ہے جی. یہ بھی مؤنث ہے. اچھا اب یہ کیوں مؤنث ہے, ان کو کیوں مؤنث کہا گیا ہے, جبکہ یہ والا بھی اپنا باڈی کا پارٹ ہے, اس کو حاضہ کہا گیا ہے, اور یہ مس والا یہ اس کیا, کے اوپر یہ فمن کو بھی مؤنث ہے اس وجہ سے. مؤنث ہے. مؤنث کیوں ہے, ریزن ہوتی ہے نا مؤنث, یا تو گول تا نہیں، لگی ہو, ہے نا, کوئی ریزن ہوتی ہے اس نا. کا زیر ہے اس کے نیچے حاضی ہے اس وجہ سے. ہاں یہ بھی وجہ ہے, لیکن ایک وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کو یاد رکھیے گا. ہماری باڈی کے جو پارٹس دو ہیں نا, وہ جی مؤنث ہے, مس وہ مؤنث ہے. جی کان دو ہیں, آنکھیں دو ہیں, ہاتھ دو ہیں, پاؤں دو ہیں, ٹانگیں دو ہیں, یہ سب مؤنث ہے. جی ٹھیک مس ہے, لیکن جو منہ ایک ہی ہوتا ہے, ہونٹ دو ہوتے ہیں, جی ہونٹ دو مس ہوتے ہیں, منہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, جی مس اور ایک ہی. انفن کیا ہے, یہاں منہ کا مطلب فیس نہیں ہے, ناک. ماؤتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے, جی مس کیونکہ فیس کو ہم وجہن کہتے ہیں, وجہن. جی چہرہ ہوتا ہے وہ. وجی نام بھی رکھتے ہیں نا, وجیہا, تو وہ جی فیس مس ہوتا ہے, وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں نا. چہرے کو کہتے ہیں. ویری گڈ, جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا ہے. یہاں پہ وجہن جو ہے فیس کو کہتے ہیں, اور ماؤتھ جو ہے یہ منہ کو کہتے ہیں, جہاں پہ نوالا ڈالتے ہیں. اچھا جناب آگے چلیں. اچھا اب کوئی اور آ جی جائیں اقرا مکتوب کرنے, اب عشاء کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں ویٹ کر کر کے. اچھا صد کون آ رہا ہے, عائشہ آ رہی ہے. وعلیکم السلام. عائشہ پڑھیے اقرا مکتوب پلیز. کوئی جائے نہیں, میں سب کو ٹائم دوں گی, ٹھیک ہے, تھوڑا صبر سے. جی وعلیکم السلام. پڑھیے عائشہ صدیقہ. عائشہ آپ کو تو نہیں بلایا, اچھا سوری. آپ کو نہیں بلایا, یہ دوسرے لوگوں کی کلاس ہے, آپ تھوڑا سا صرف سن لیں میں کیا پڑھا رہی ہوں. اچھا مجھے چاہیے صدف, آپ آئیں گی, صدف سہیل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نئے لوگوں کو تھوڑا موقع دینا. پڑھیے. اقرا واکتب هذا مسجد هذه مدرسة. یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے. من هذه, یہ کیا ہے, هذه یہ کون ہے, هذه اخت عباس, یہ عباس کی بہن ہے. هذا ديك وهذه دجاجة, یہ مرغ ہے, روسٹر ہے, اور یہ ہین ہے. هذا ابن المدير وهذه بنت المدرسی, یہ پرنسپل کا بیٹا ہے اور یہ استاد کی بیٹی ہے. هذه ام یاسر, یہ یاسر کی مدر ہے, ماں ہے. اینا قدر اللحم, کہاں ہے پاٹ آف گوشت, گوشت کا پین کہاں ہے. ہی فی الثلاجتی, وہ فریج میں ہے. گوشت کی ہانڈی, گوشت کی ہانڈی, ٹھیک ہے نا, ہم ہاں لوگ جی اپنی زبان میں تو ہانڈی بولتے ہیں نا, تو جی گوشت والی بالکل. ہانڈی کہاں ہے, وہ کدھر ہے, اس میں. چلیے آجی ہی. ہادہ بابن, یہ دروازہ ہے. وہادی نافذۃ, اور یہ کھڑکی ہے. اب دیکھیں کھڑکی جو ہے مؤنث ہے, تو اس کے ساتھ حاضی ہی اشارہ آ رہا ہے, اور بابن مذکر ہے, اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے, حاضہ آ رہا ہے. اسی طرح امن مؤنث ہے, تو اشارہ کیا آ رہا ہے, حاضی ہی آ رہا ہے. یہ اشارہ یاسر کی طرف نہیں ہے, یہ اشارہ کی طرف ہے. یہ اشارہ مذکر ہے, یہ دیک کی طرف ہے, اور یہ اشارہ دجاجہ کی طرف ہے. تو یہ ورڈ ہم نے نئے پڑھے ہیں. نافذتن کسے کہتے ہیں, یہ ونڈو ہوتی ہے, نافذتن, اور یہ ایک ونڈو کی بات ہو رہی ہے. دجاجہ ایک مرغی, جب تنوین آتی ہے تو اس کا مطلب ایک ہوتا ہے, ایک مرغا. ٹھیک ہے, قدرن ایک ہانڈی ہے. چلیں اب میں نیکسٹ کو بلاتی ہوں. کون پڑھنا چاہے گا, جویریہ آپ آئیں گی, جویریہ مائک لیں. کوئی بات نہیں, نئے ہیں, آ جائے گا, بہت ہی آسان سبق ہے. نہیں آنا چاہ رہی میں. اچھا اکیلا آپ آئیے, پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا آج طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ہی کہیں, دل سے کہیں, دل سے کہیں, پوزیٹیو سوچیں, انشاءاللہ میں نے بڑوں بڑوں کو ٹھیک ہوتا ہے پوزیٹیوٹی کے ساتھ, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پڑھیے. الحمدللہ.
آج تو ٹھیک ہے میم، کیونکہ آج 2 دن کا وقفہ مل گیا نا، اچھا چلیں، کل کو ڈائلیسس ہے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم آپ کو آپ ہماری دعاؤں میں ہیں. آمین. چلیں پڑھیے. تمارین اقرا. اقرا ال زیر لگی ہے نا. جی اقرا اقرا المثال وکونو وکون 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 ون جملن. ڈبلیو کے نیچے زیر، تشدید کے اچھا نیچے جی زیر جی ہے نا. کون جی جی اوپر ہوتا ہے نا تو وکون. زبر ہوتا، کون ہوتا، لیکن ابھی نیچے ہے تو زیر ہے. ٹھیک ہے. اور جی کون جی وکون جملن 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 علی غراری غراری. اچھا تھوڑا سا پیچھے سے ان کو تھوڑا خاموش کروا دیں یا دوسری جگہ بھیج دیں. اقرا المثال، پڑھیے مثال کو. ٹھیک ہے. وکون اور بنائیے جملن ایک جملہ علی غراری ہی، اسی پیٹرن پہ، اسی طرز پہ. ٹھیک ہے. علی غراری کا مطلب ہے آن دس پیٹرن. ٹھیک ہے. ریڈ مثال کو پڑھیے اور بنائیے. کون کا مطلب ہوتا ہے بنائیے. اب میں نے کل پرسوں بھی بات کی تھی نا کن کی. کن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن. اللہ تعالیٰ اس کن کلمے کے ذریعے سارے کام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ کون بھی اسی سے بنا ہوا ہے. کون بنائیے. آپ کو کہا جا رہا بنائیے جملہ. آگے پڑھیے. انگلش میں ہی پڑھے میم؟ نہیں انگلش میں ہو گیا، میں نے سمجھا دیا نا. اچھا جی جی. محمد طالب، محمد ایک طالب علم ہے. آمینۃ طالبۃ، آمینہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ ہے. گولتا آ گئی نا. طالبہ. جی ٹھیک ہے. جی تو جی دیکھو دونوں سیم آ رہے ہیں. اگر یہاں مونس آ رہا ہے تو یہ بھی مونس آ رہا ہے. عربی میں یہ بہت ضروری ہے میچ کرنا. جی یہاں مذکر تھا محمد تو یہاں طالب آ رہا تھا. جی. یہاں آمینہ آئی تو طالب. اسی طرح آپ نے میچ کرنا ہے. حامد طبیب، حامد طبیب. حامد ایک ڈاکٹر ہے. فاطمہ طبیبہ ڈاکٹر ہوتی ہے نا. جی طبیبۃ. فیمیل ڈاکٹر جو ہوتی ہے وہ طبیبہ ہوتی ہے. طبیبہ. طبیبتن. بس اس کے اندر اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ لاسٹ لیٹر پہ زبر لگا کے آگے آپ نے گول تا لگا دینا. گول بنانے. جی لاسٹ لیٹر پہ زبر لگا کے گول تا لگا دیں گے، طبیبہ بن جائے گا. اس کے اوپر لاسٹ لیٹر پہ زبر لگا کے آگے گول تا لگا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ طالبہ بن جائے گا. لاسٹ لیٹر پہ زبر آگے گول تا، مونس بن جائے گا. مسلم سے کیسے بنائیں گے؟ ہوا مسلمن، وہ ہاں ایک مسلم ہے. مسلم مسلم. ہاں مسلم آگے وہی ورڈ آ گیا جو میں بنا رہی ہوں. مسلم جو ہے اس سے آپ کیسے بنائیں گے؟ لاسٹ میم پہ زبر دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ زبر دے دیں گے اور آگے گول تا لگا دیں تو یہ مسلمہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. میم پہ زبر آگے گول تا. تو کتنا آسان ہے. ہی یا مسلمہ. مسلمہ. آگے بنائیے. الباب مغلقن. مغلقن. النافذۃ النافذۃ مغلقہ. مغلقۃن. مغلقۃن. گول تا لگانی ضروری ہے. جی اس اچھا. کے اوپر 2 نقطے لگانے بہت ضروری ہیں. دیکھیں ہر جگہ لگا رہے ہیں نا وہ لوگ. جی جی جی. تو اگر آپ نہیں لگائیں گے تو وہ مونس نہیں بنے گی. اچھا. الباب مغلقۃن، اس پہ زبر لگائیں گے، آگے گول تا کا اضافہ کرنا ہے نا. تا کا اضافہ کرنا ہے، ہا کا نہیں کرنا. جی جی. اس کا مغلقۃن میننگ کیا ہوا میم؟ الباب بند. مغلق. ڈور بند ہے. اچھا ڈور بند ہے. النافذۃ مغلقۃن. مغلقۃن. ویری گڈ. مندیل. مندیلو. مندیلو. مندیلو کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے الف لام آ رہا ہے نا. جی. تو جب الف لام آتا ہے تو پھر تنوین نہیں آتی. کوئی کام نہیں ہے تنوین کا. المندیلو وسیخن. وسیخن. گندا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے بتانا ہے ہاتھ. ہاتھ مونس ہے نا. جی. تو اب کیا لگائیں گے آگے؟ وسیختن. وسیختن.
زبر لگا کے گول تا کا اضافہ کریں گے. اچھا الیدو کو مونس کیوں کہہ رہے ہیں, مذکر کیوں نہیں کہا؟ اس میں تو گول تا نہیں آ رہی نا, باقی تو سب پہ گول تا آ رہی تھی. یہ بھی ضمیر بھی آپ کی جو ہے یہ مذکر کی ہے, یہ مونس کی ہے, تو آپ نے مسلمہ لگایا, یہ بھی مونس تھی. اب یہاں پہ یدو پہ تو کوئی گول تا بھی نہیں ہے اور ضمیر بھی نہیں ہے, یہ پھر اس کو مونس کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ الف لام آ رہا نا اس کے پہلے. نہیں وہ وجہ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ دو ہوتے ہیں ہماری باڈی میں, جو چیزیں دو ہوتی ہیں نا وہ مونس ہوتی ہیں, ان کے ساتھ پھر ہمیں اشارہ وغیرہ ضمیر مونس کی لگانی پڑتی. سمجھ آئی میری بات, میں نے کیا بولا؟ جی دو ہاتھوں کے وہ دو ہاتھ ہیں اس لیے اس کو مؤنث بولیں گے. دو آنکھیں ہیں اس کے لیے بھی مونس بولیں گے, تو اس کے ساتھ پھر کیا لگائیں گے؟ الیدو وسیختن, اس لیے تو وسیختن لا رہے ہیں کہ یہ مونس ہے, میچ کرنا ہے نا, تو وسیخن نہیں کہہ سکتے, وسیختن کہیں گے, کیونکہ یہ مونس ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ دو ہوتے ہیں باڈی میں, تو جو چیزیں دو ہوتی ہیں وہ مونس ہوتی ہیں. صحیح ہے, اس کو یاد رکھنا ہے وجہ کو. اچھا اب آگے کوئی اور آ جائیں پڑھ لیں, چلیں آپ ایک دو لائنیں اور پڑھ لیں, آپ کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے, پڑھیے. الشایو ہارون, چائے, چائے کیا ہے؟ گرم گرم ہے. ہے. القہوۃ ہارتن, ہارتن, ویری گڈ. کعوہ مونس ہے تو ہارتن ہو جائے گا. چائے جو ہوتی ہے ہمارے ہاں, چائے پی, چائے گر گئی, تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مونس ہوتی ہے. لیکن عربی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ مونس ہو, مذکر ہے. کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے؟ اس کی جو صفت آ رہی ہے نا, جو خبر آ رہی ہے آگے, جو چائے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ آپ کی مذکر آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چائے بھی مذکر ہے. قہوے کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ وہ گرم ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ میچ کرنا. جی میچ کرنا ہے. ہاں, المسجد, المسجد دو ہوگا, یہ غلط لکھا ہوا ہے. المسجد, اچھا المسجد بعید, مسجد مسجد دور ہے, باہر دور ہے, دور ہاں, ہے, فار, فار ہے. المدرسۃ المدرسۃ بعیدۃ, بعیدۃ, مؤنث ہے تو بعیدۃ. آگے الطالب, الطالب مریض, اسٹوڈینٹ مریض بیمار ہے. ہاں بیمار ہے. الطالبۃ الطالبۃ مریضۃ, مریضۃ. الحصان سریع, گھوڑا گھوڑا کھڑا تیز ہے. ہے. تیز ہے. ان اللہ سریع الحساب آتا ہے نا, سریع جی الحساب, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو جی گھوڑا کیا ہے؟ گھوڑا تیز ہوتا ہے نا تیز گھوڑا. ہے. گھوڑے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ وہ تیز ہے, جی تیز جانور ہے, اس کے بارے میں خبر. یہ جو آگے آ رہی ہے نا, یہ نیوز آ رہی ہے. چاند جی خوبصورت ہے, اس کو جی نیوز یعنی خبر کہتے ہیں. اور یہ جو جی پہلا والا ہوتا ہے جس پہ الف لام آ رہا ہے سب پہ, یہ والا اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اس کو کہتے ہیں مبتدا. ابتدا سے مبتدا. تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. اس کے پر الف لام آ رہا ہے, اس پہ الف لام نہیں آ رہا. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. چاند کے بارے میں خبر, اسٹوڈنٹ کے بارے میں خبر, مسجد کے بارے میں خبر, چائے کے بارے میں خبر, ہر چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. اس کو خبر کہتے ہیں اور اس کو مبتدا کہتے ہیں, پہلے والے کو. یہ ہمیشہ الف لام کے ساتھ آتا ہے اور یہ ہمیشہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ تنوین کے ساتھ آتا ہے. آپ یہاں پر بھی جب لگا رہی ہیں تو اسی طرح لگا رہی ہیں. السیارۃ, السیارۃ سریعۃ, سریعۃ. اب یہاں پہ آپ نے خبر کیا لگائی؟ مؤنث لگائی. سریع سے سریعۃ, زبر لگایا یہاں پہ, آگے گولتا ایڈ کر دی. اچھا القمر, القمر جمیل, چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ, اب شمس سورج جو ہے, سورج مؤنث ہے عرب لوگوں کے پاس, ہمارے پاس اچھا سورج نکلا ہے.
उनके पास जी सूरज क्या है, वो मुअन्नस है, हालांकि गोलता नहीं आ रही। जी अल पे भी तो नहीं आ रही ना, गोलता नहीं, लेकिन वो भी मुअन्नस है। यदुन पे भी बिनतुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? बिन्तुन उख्तुन, मुअन्नस बिनतुन, उख्तुन, ये सब मुअन्नस है, हालांकि गोलता है। नहीं आ रही, ये सब जी मुअन्नस है। अल उम्मु, अशम्सु, अल- जरूरी नहीं है कि गोलता वाला ही लफ्ज मुअन्नस हो। कुछ जी लफ्ज ऐसे होते हैं जो जो हर जुबान में मुअन्नस बोले जाते हैं। बिनतुन जी हर जुबान में मुअन्नस होती है, बेटी। उख्तुन जी बहन हर जुबान में मुअन्नस होती है, चाहे आप इंग्लिश जी में ले लें, जिस किसी जबान में जाएंगे जो बहन होती है मुअन्नस ही जी होती है। जी माँ जो होती है वो मुअन्नस ही होती है, आपको पता है मुअन्नस ना। होता है। तो जी ऐसे मुअन्नस को हकीकी रियल मुअन्नस कहते हैं, ये जी रियल मुअन्नस है। और जिस पे मुअन्नस गोलता है। आती है उसको अलामती मुअन्नस कहते हैं, यानी उसको उसकी अलामत से पहचान रहे हैं कि ये, जी ठीक है। और ये वाली जो जी होती है, ये माँ, बहन, उख्त, ये सब क्या होती हैं, रियल ये इनको हर जुबान में बोलते हैं, ये हकीकी मुअन्नस होती है। तो ये बातें बहुत जरूरी है जानना, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगी। तो जी ये भी पता चल जाता है कि ये मुअन्नस है। बस ये कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, जैसे जी शम्स जो है ये मुअन्नस है। जी नफ्स मुअन्नस है, नफ्स होता है ना, नफ्सुल मुतमइन्ना, जी 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 नफ्स भी क्या होता है, वो भी मुअन्नस होता है। हालांकि ये मुज़क्कर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके आगे जो जी खबर आ रही है ना, नफ्सुल मुतमइन्ना, वो जी आपका गोलता के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी मुअन्नस है। मुअन्नस है। अब जैसे जी यहाँ पे जी जमीला तुन आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि शम्स भी मुअन्नस है, तभी तो जमीला तुन लगाया ना। जी अच्छा जनाब, आगे क्या, अल अबू अल जालिसुन, अबू जालिसुन हम्म, उम्मू अल उम्मू अल उम्मू बैठी है, जाली जालिसा, जालिसा जालिसतुन, जालिसतुन जालिसतुन कहना बहुत जालिसतुन जरूरी है। तुन नहीं लगाएंगी तो वो हाँ बन जालिसतुन। जाएगी, जमीर बन जाएगी फिर। अच्छा ये वाला जी बना सकती, चाय गर्म है। मैम मैम, एक मिनट, ये आपने जो समझाया था ये मुब्तदा, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। अच्छा ये जो जो मार्फा शुरू होता है ना, अलिफ लाम वाला होता है ना, पहला वाला, जिससे जुमले की इब्तदा होती है, जिससे जी जुमले की इब्तदा होती है उसको मुब्तदा कहते हैं, अच्छा ठीक है ना। जिससे जी जुमले की इब्तदा हो रही है ना, इब्तदा का मतलब समझती जी है, जुमला जी शुरू जी हो रहा है, तो शुरुआत इसको जी मुब्तदा कहते हैं। और ये जो जी बाद में उसके बारे में कोई खबर दी जा रही है उसको खबर कहते हैं। अब्बू बैठे हैं, तो अब्बू के बारे में खबर दी जा रही है ना कि अब्बू बैठे हैं, जी खड़े नहीं है, बैठे हैं, जी तो वो जी खबर है। और ये क्या है, जिससे जुमले की इब्तदा हो रही है, वो मुब्तदा है। तो ये एक मार्फा होता है, एक नकरा होता है, बस ये पहचान है इसकी, मुब्तदा खबर की। जी और इन दोनों को मिला के जुमला इस्मिया कह देते हैं, मुब्तदा खबर को मिला के जुमला इस्मिया कह देते हैं। इस्मिया क्या है, अच्छा इस्म से है, क्योंकि ये इस्म से शुरू हो रहा है तो इस्मिया कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कोई जुमला आ जाए, खुद ही आ जाए, मैं तो बुलाती हूँ तो आप लोग आते नहीं है। मैं कोशिश करूं। आ अस्सलाम जाए, आ वालेकुम। जाए, हाँ जी आइए। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए, यहाँ से पढ़ लें। सहीह जुमलुल आतिया। हाँ, हाँ। हकीबतु मन हाजा, हम्म, हकीबतु मन हाजिही। हम्म। नहीं, आपने इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ मुझे मीनिंग बताना है। ओके। ये बस्ता किसका है? ये बैग किसका है, हकीबतु मन, whose bag is this, मतलब whose किसका? bag is this, ये बैग किसका है। आगे ये बैग। बाकी लोग माइक अल म्यूट करें, अकीला माइक को अच्छा जी कंट्रोल करें। जी 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 अल गुरफतु अलगुरफतु, मफ्तूहुन। खिड़की खुली है। खिड़की खुली है, ठीक है। खिड़की के बारे में न्यूज दी जा रही है कि ये खुली है, ये मार्फा वो है, ये मुब्तदा नकरा है। खबर। इस गुरफतुन जो मुअन्नसा। न्यूज दी जा रही होती है वो खबर कहलाती है, ठीक है। और जिससे जुमले की इब्तदा होती है उसे क्या कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा के। ये आप याद रखें, मुब्तदा मार्फा होता है, अलिफ लाम वाला होता है, खबर नकरा होती है, इसके ऊपर जी तनवीन आ रही है, ये नकरा है। नकरा मार्फा का पता है ना। जी जी जी, इसमें आम और हाँ, इसमें खास। मार्फा अलिफ लाम वाला होता है और तनवीन वाला नकरा होता है। आगे क्या है, हाजिही, हाजा
وهذا سيارة الطبيب. یہ طبیب، گاڑی ڈاکٹر کی ہے. ہاں یہ گاڑی گاڑی کی ہاں ہے. اچھا الطبیبی. اب اس کا ترجمہ پتہ کیا کریں گے؟ یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے نہیں کریں گے، ڈاکٹر کی گاڑی ہاں کر سکتے ہیں. حاضہ مبتدا بنا لیں اور سیارت طبیبی کو مرکب اضافی بنا کے خبر بنا لیں. ٹھیک ہے، تو تو یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے، بالکل صحیح ہے آپ کا. هذه مفتاح السيارة. یہ گاڑی کی چابی ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. هذه مبتدا ہے، مفتاح السيارة ہاں مرکب اضافی پر خبر یہ جو بنا. مرکب ہوتا ہے نا، اس مرکب کو توڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، اس کا جی، ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، الٹا ترجمہ کرتے ہیں ایرو لگا کے. مرکب گاڑی، مطلب میم مرکب مطلب مرکب کا مطلب ہے دو لفظ جب ملا کے پڑھے جاتے ہیں تو مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ اور دوسرا لفظ دونوں ملا کے پڑھے جا رہے ہیں، الگ الگ نہیں پڑھے جا رہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ذالک الکتاب، تو اب ذالک الکتاب ملا کے پڑھ رہے نا، ہے نا، تو یہ ایک مرکب ہے. جی اگر صرف ذالکہ ہوگا تو یہ مفرد ہوگا، مفرد. جی ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہے، فردن فردن اکیلا. ٹھیک ہے، جی اور یہ بھی جی مفرد ہے، اکیلا. جب جی مفرد پلس مفرد ہوگا تو پھر کیا بن جائے گا؟ مرکب بن تو جائے گا. مرکب بن جائے گا. اصل میم میں آپ کا مرکب کا، سمجھانے کا ڈھنگ بہت اچھا ہے. ہاں یہ فارمولے بنا کے بتا دوں گی نا. اب مرکب کیوں جی کہتے ہیں؟ کیونکہ رکابہ کا مطلب ہوتا ہے سواری کرنا، راکب ہوتا ہے رائڈر، جی سواری کرنے والا. را کاف با جی کا مطلب ہوتا ہے سواری کرنا. تو یہ ایک لفظ دوسرے پہ سوار ہو رہا ہے نا، سواری کر رہے ہیں، مل رہے ہیں نا. ذالک الکتاب، اب ذالک کس کے اوپر جا رہا ہے؟ الکتاب کے اوپر جا رہا ہے، مل رہے ہیں دونوں آپس میں. تو راکب کس کو کہتے ہیں؟ سواری کرنے والے کو. تو یہاں پہ یہ دونوں مل گئے تو یہ مرکب، اس کو پھر مرکب راکب نہیں کہیں گے، مرکب کہیں گے. اور یہ مرکب تو اردو میں بہت یوز ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. مفرد کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ورڈ ہوتا ہے، ون ورڈ. مثلا آپ دیکھیں حاضہ، حاضہ ہی آ رہا ہے، یہ اکیلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی اور یہ الغرفتو بھی الگ آ رہا ہے، اور یہ مفتون، ان کو تو ملا کے نہیں پڑھ رہے نا، ان کو تو ملا کے نہیں پڑھ رہے. یہ مفرد ہے، یہ مفرد ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ان کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں. لیکن حقیبت من کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، حقیبت من کو ملا کے پڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر میں نے اس لیے یہ بریکٹس ڈالے تھے کہ یہ مرکب ہے. دو مفرد مل جائے نا، ایک مفرد پلس ایک مفرد، تو پھر وہ مرکب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں. جی تو جب وہ الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کا الگ الگ میننگ ہوتا ہے. جب مل کے آتے ہیں تو whose car is this. اچھا جی، اب یہاں پہ حاضی مبتدا ہے، مفتاح السوارتی مرکب ہے. اور مرکب اضافی کی بھی پہچان بھی اچھی طرح کر لیں. یہاں پہ زیر آئے گی اور یہاں پر ایک سنگل پیش آئے گا، دو نہیں آ سکتے، تنوین نہیں آتی. جی جی سر یہ کریکٹ دا فالوئنگ سینٹنسز ہے نا؟ ہاں صحیح تو کرنے ہیں. ہاں تو صحیح ہم بات. یہ ہاں صحیح ہے، میں نے دھیان نہیں دیا اوپر، میں نے دھیان نہیں دیا. اب ان کو ہم کریکٹ کر کے پڑھتے ہیں. تو میں نئے لوگوں کو تھوڑا موقع دے دوں. آج چیٹ میں کون لکھ رہا ہے؟ کوئی جی بات جی نہیں ہے. استاذہ پلیز. اچھا میں دیکھ لیتی ہوں چیٹ بھی. میں لکھ رہی تھی، کچھ مان رہی تھی تو مجھے اچھا کچھ نہیں پلیز آ رہی کم سے تھی. کم لکھا کریں کیونکہ میں پڑھ نہیں پاتی. زینب نے لکھا ہے. اچھا پھر کسی کا امپورٹنٹ میسج رہ جائے گا نا. ٹھیک ہے، جی تو بک مانگ رہی تھی سسٹر لوگ، تو میں بک شیئر کر دی ہوں، اچھا صحیح بات ہے. سینڈ کی تھی. تو میں آپ کو جی ایڈمن بنا دوں گی، آپ کلاس میں وہ بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں آج ہمارے پاس 25 ہے، یہاں کرسمس ڈے ہے میرے پاس صبح صبح، لیکن میں پھر بھی کلاس لینے آئی ہوں. میں نے کلاس نہیں مس کیا، میں تینوں کلاسز لوں گی آج بھی، کیونکہ چھٹی والے دن ہی تو زیادہ موقع ملتا ہے سب کو پڑھنے کا، گھر پہ ہوتے ہیں. آج دیکھیں جی سبھی تقریباً جو ہیں جو چھٹی کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے. تو اس لیے چھٹی مسلمان کی، ایک ماں کی اور ایک مومن کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. مومن کی، اور ہم سب مومن ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ نام کا مسلمان ہوتا ہے،
وہ صرف کلمہ گو ہوتا ہے، بس اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کب بنتا ہے؟ جب وہ ایمان لاتا ہے، یقینی ایمان لاتا ہے اللہ پہ، شعوری ایمان لاتا ہے کہ واقعی اللہ تو ہے، تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی رب ہے۔ جب ہمارے اندر یقین کی کیفیت ہوتی ہے، جب ہمارے اندر امن آتا ہے تو ایمان آتا ہے۔ اگر ہمارے اندر امن نہیں ہے، ہم فرسٹریٹڈ ہیں، ہمیں توکل نہیں ہے، تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان صرف کیا ہوتا ہے؟ وہ پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، ماں باپ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے کلمہ گو پیدا کر دیا، ورنہ جو لوگ آتے ہیں نا دین کی طرف، ان کو پتہ ہے وہ کیسے دین کی طرف آتے ہیں، کتنی قربانیاں دے کے آتے ہیں۔ آپ کو پیدائشی مسلمان ہیں، ماں باپ کا شکر ادا کریں کہ ماں باپ نے آپ کو کلمہ عطا کیا، وہ خود مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ پوری فیملی سے کٹ جاتے کلمہ گو ہونے کے لیے۔ تو وہ بھی ایک شکر ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایمان والا بننا، ٹھیک ہے؟ ایمان والے بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی امن میں ہوتا ہے، پیس میں ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی پیس میں رکھتا ہے۔ جو اپنے بھی سکھ اٹھا کے رکھتا ہے اور دوسرے کی بھی اٹھا کے رکھتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اس کو دیکھیں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ بیسک تعریف یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر آپ کی زبان سے یا ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہماری زبان سے اس لیے تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، میری طرف سے تم سلامتی میں ہو۔ اور اگر پھر آپ سلام کرنے کے بعد اس کو ایزا بھی دے رہے ہیں تو سلام کا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ آپ اس کو ایزا بھی دے رہے ہیں، سلام کر لیا اور اس کے بعد آپ اس کو تکلیف پہ پہنچا رہے ہیں، اپنی باتوں سے ہرٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی جو ہے زبان سے ہرٹ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے ہرٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن بعد میں پیٹنا شروع ہو جاتا ہے بچوں کو بھی، بیوی کو بھی۔ شوہر کی بات نہیں کر رہی، عورتیں بھی ایسی کرتی ہیں، عورتیں بلکہ زیادہ حاوی ہوتی ہیں۔ تو عورتوں کو اپنا کنٹرول کرنا چاہیے اگر مومنہ بننا ہے۔ صرف مومن جنت میں جائیں گے، صرف مومن جنت میں جائیں گے جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے ڈیلی سوتے ہوئے کہ آج میں نے کیا کیا کیا، مجھ سے کون کون بات بتائی آپ نے۔ جی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ واقعی تو یا رب ہے۔ دیکھیں جب آپ تکبر کرتے ہیں نا تو وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے، اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب آپ تکبر کرتے ہیں نا تو آپ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبر اللہ کی چادر ہے، اگر آپ اس کو کھینچتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے شرک کر لیا۔ آپ بھول جائیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مشرک ہیں، کیونکہ آپ نے رکھے ان چیزوں سے، بالکل اللہ تعالیٰ دور رکھے تکبر سے، عاجز۔ دیکھیں جو مردہ ہوتا ہے نا وہ اکڑتا ہے، وہ صرف اکڑتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے بہت عاجز مزاج ہوتا ہے، اس میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ مردہ جب مر جاتا ہے انسان تو وہ اکڑ جاتا ہے۔ تو ہم مردے تو نہیں ہے نا، ہم تو زندہ ہیں، تو ہمیں کس چیز کی اکڑ ہے؟ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری کھانے کی ہر چیز مٹی سے آ رہی ہے۔ آپ جو چیز بھی دیکھیں گی نا، دودھ، مکھن، بریڈ، میٹ، ہر چیز مٹی سے آ رہی ہے۔ کیسے مٹی سے آ رہی ہے؟ گوشت کہاں سے مٹی سے آ رہا ہے؟ سب کچھ مٹی سے آ رہا ہے۔ ہم خود بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کو مٹی سے چیزیں آئی ہوئی ضرورت ہے۔ یہ جو بیکری پروڈکٹس ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے لیے نہیں بنی، ان سے دور رہیں، یہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ صرف جو زمین سے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا وہ بیسٹ فوڈ ہے، اس کو کھائیں، پانی پیئیں۔ یہ نہیں کہ پیپسی اور ڈرنکس اور یہ جو سب چیزیں ان کو اوائڈ کریں گے، سب صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں۔ پلیز ان باتوں کا خیال رکھیں۔ جو اللہ مین میڈ چیز جو ہے وہ بیکار ہے ہماری صحت کے لیے۔ جو ہم حلوے بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، ملک ہے، مکھن ہے، دودھ ہے، دہی ہے، انڈے ہیں، مرغی ہے، یہ چیزیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں، ان میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے، کھادیں اب دوسری آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیکری پروڈکٹ سے بہت اچھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 2 باریک چیزوں سے دور رہو، 2 باریک چیزوں سے۔ ایک آپ جو پہنتے ہیں کپڑا، اور دوسرا جو آپ کھاتے ہیں باریک آٹا۔ باریک ہوتا ہے نا، یہ جو میدا کھاتے ہیں اس میں سے سب کچھ نکل جاتا ہے، اس میں فائبر ہی نہیں ہوتا۔
تو ہماری ہر چیز ہماری فائبر سے آ رہی ہے. دوسرا کیا چیز استاذہ وضاحت کر دیجیے تھوڑا. کپڑے باریک مت پہنو. جی اور کھانا باریک، جیسے میدا ہوتا ہے نا، میدا کتنا وہ ہوتا ہے وائٹ میدا، وہ آنتوں میں جم جاتا ہے جا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کھائی ہمیشہ. کبھی کبھی گندم نصیب ہو جاتی تھی، لیکن میدا تو کبھی کھایا ہی نہیں زندگی میں. منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری ہر چیز میدے سے آ رہی ہے، بریڈ سے لے کے بسکٹ، ہر چیز وہ اندر ہی جم جاتی ہے ہماری آنتوں میں. تو یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بھی علم ہوتا ہے، یہ ہماری بالکل صحت صحیح کے لیے بتا رہی ہیں میم آپ. یہ بہت ضروری ہم تو ہوتا ہے. اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں، میں پاکستان گئی تھی پیچھے، تو وہ ہر کوئی دعوت کر رہا تھا، تو وہ اتنے لمبے لمبے، ایک تو ان کے گلاس ہوتے ہیں، اوپر سے وہ بھر کے دیتے ہیں پورے. اور میں نے خود دیکھا، چلو ہمیں تو تھوڑا سا ہم نے ڈلوا لیا تو ٹھیک ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. وہ تو دوسرا گلاس بھی بھرتے ہیں اپنا بڑا والا، تیسرا بھی بھرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ انرجی ڈرنک ہے، حالانکہ صرف شوگر آئی ہوتی ہے باڈی میں. اور آپ کے دانت بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. ایک دانت کو ڈالیں ذرا پیپسی کے اس میں، آپ کو سب کو پتا ہے، میں ایسی ریمائنڈر دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، وہ گل جائے گا 2 دن میں. آپ کے دانت، آپ کی بچوں کو پلا رہے ہوتے ہیں، بچوں کی آنتیں کتنی کمزور ہوتی ہیں، بچوں کو پلا رہے ہوتے ہیں. تو پلیز، فیڈروں میں ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیویٹیز ہوتی ہیں، پھر وہ ہوتی ہیں. یہاں پہ ایسا مسئلہ. اچھا دوسری چیز کیا کرتے ہیں وہاں پہ، جو جس کے گھر جاؤ نا وہ گلاس بھر کے آگے رکھ دے گا. انہوں نے یہی رکھا ہوا ہے کہ بس جو مہمان آئے اس کو چائے نہ بناؤ، یہ دے دو. دوسری بات وہ کیا کرتے ہیں، بغیر پوچھے ہوئے چائے بنا دیتے ہیں، اور شوگر دبا کے ساتھ بسکٹ بھی رکھ دیتے ہیں. وہاں پہ آپ یقین کریں کہ ایک تو چائے میں شوگر اوپر سے، اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ میٹھا لیں گے یا نہیں. اب تھوڑا سا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں، تو اب وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ چائے پئیں گے کہ نہیں پئیں گے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر، آپ کے گھر بھی کوئی آئے نا، تو آپ پوچھیں کہ چائے پئیں گے نہیں. پھر اگر وہ بولیں ٹھیک ہے چائے بنا دیں، پھر اس کے بعد پوچھیں شوگر لیں گے کہ نہیں، شوگر کتنی لیں گے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. نہیں لیں گے، آپ اس کے آگے رکھتے ہیں، مروتن پی لے گا، وہ شوگر کا مریض ہے وہ، اور اس کو شوگر آئی ہو جائے گی. میم بہت سے لوگ اس چیز کو برا مانتے ہیں کہ بھائی ان کے گھر جاؤ تو پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی چائے بنائیں کہ نہیں. کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دیکھیں آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ پوچھنا چاہیے. یہاں پہ یہاں پہ کینیڈا میں ہوتی ہوں، یہاں پہ لوگوں سے بغیر پوچھے چائے بنا دو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. اگر ان کو بول دو نا کہ ہم نے بنا دی ہے، اب آپ کو پینی پڑے گی، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے پوچھا کیوں نہیں. ہم اس وقت چائے نہیں پیتے، اور ہم تو چائے نہ دیں تو بولیں گے کیسی بہو ہے. ہمارے یہاں ڈائریکٹ بولیں گے کیسی بہو ہے. ماں باپ تو بیچ نہیں سکھائے، پوچھنے آئیے چائے پوچھنے آئے. نہیں یہ نہیں، اس کو اویئرنیس کو پیدا کریں. بڑا اعتراض کرتے ہیں یہاں پہ تو کہ پوچھ کے چائے بناتے ہیں ان کے یہاں تو، کہ بھائی کوئی ہم چاہیے کوئی بات پوچھنے کی. میں بھی یہاں کینیڈا میں نئی آئی تھی نا، میں چائے رکھ دیتی تھی، جب کوئی مہمان آنا میں چائے رکھ دیتی تھی. اور بعد میں جب میں ڈالنے لگتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم نے تو پینی نہیں ہے. ہم ڈال کے آگے رکھتے تھے تو وہ پینی نہیں ہے. ہمیں بھی نہیں پتا تھا. پھر ہمیں بھی یہاں آ کے، اب تو کافی عرصہ ہو گیا مجھے یہاں آئے ہوئے، تو میں پہلے پوچھتی ہوں کتنے کپ کتنے لوگوں نے پینی ہے، اتنے کپ بناتی ہوں میں. جو نہیں پیتا نہیں بناتی اس کے لیے. جو ایک دفعہ منع کر دیتے اس کو زبردستی پلاؤ تو وہ ناراض ہوتا ہے. میری سسرال میں یہی تھا کہ مطلب جب مہمان آئے تو پوچھو ان سے کس کس کو چائے پینی ہے. نہیں تو وہ دوسرے لوگ اعتراض کرتے کہ ان کے گھر جاؤ تو ایسے پوچھتے کرتے ہیں لوگ، جاہل ہے نا تھوڑی سی. اب تو ٹی وی پہ بھی اب اتنا کچھ ڈراموں میں سے کیا سیکھتے ہیں آپ لوگ، اتنے ڈرامے دیکھتے ہیں سب، جو بھی لوگ دیکھتے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی، بہت سے لوگ نہیں دیکھتے. دیکھیں ہمیشہ نیک لوگوں کی مجلس میں رہیں. آپ ایک ویڈیو اچھے بندے کی کھولیں گی نا، اس کی ساری ویڈیوز آپ کے پاس اچھے والے بندے کی آ جائیں گی. آپ کی جتنی وہ ڈراموں والی ویڈیو ہے دور ہوتی جائیں گی آپ سے. ڈرامے آپ کے وغیرہ دیکھنے چھوڑ دیے. ہاں نہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. میں خود نیک لوگوں کی مجلس میں رہیں، اچھے لوگوں کی مجلس میں، کچھ نہ کچھ اچھا سیکھیں. مومن وہ ہوتا ہے جس کا کل سے آج اچھا ہو، جس کا کل سے آج اچھا ہو، ایمان کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، علم سیکھنے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. کل میں نے غصہ کیا تھا، آج نہیں کرنا، آج میں نے کنٹرول کرنا ہے. شیطانی فعل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت، کیونکہ یہ ہماری جنت اور جو دوزخ کا سبب بن جائیں گی. جب سے آپ سے جڑی ہوں، دن ایک سے ایک دوسرا دن بدل جا رہا ہے. الحمدللہ بدلتا ہے علم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے. میں خود اچھے لوگوں کی مجلس میں رہتی ہوں. تھوڑی بہت تفریح کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ ہر وقت ہی اسی میں لگے رہیں، لیکن تھوڑی بہت تفریح رکھیں. کوئی ہلکا پھلکا پروگرام دیکھ لیں جو آپ کو تھوڑا ہنسا دے، خوش کرے.
لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہر وقت ہی ڈرامے ایک کے بعد ایک چل رہا ہے, اس کی قسط چل رہی ہے. اور آج کل تو اتنا آسان ہو گیا نا کہ کچن میں لگا لیں, کچن میں وہی اچھی چیز لگائیں, کوئی اچھا لیکچر لگا لیں, آپ سنیں کام کرتے ہوئے, برتن دھوتے ہوئے, کام بھی ہو رہا ہے, اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ سنیں بار بار ایک چیز کو سنیں, آپ کو ازبر ہو جائے گی. تو بہرحال ابھی ہم آگے چلتے ہیں. حقیبت من, کون سی سٹر پڑھ رہی تھی؟ Whose bag is this؟ آگے کیا ہے؟ میں پڑھ رہی تھی. پڑھیے بھائی پڑھیے. تو میم اس کو کریکٹ کرنا ہے سینٹینس نا, یا اس کو ہاں ٹرانسلیشن ابھی کرنا ہے؟ کریکٹ کریں گے. سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. اکیلا آپ میوٹ کریں. جی حقیبت میرا من آواز حاضہی. ہاں اچھا, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ حقیبت من حاضہ, تو یہ حقیبہ ہے مونس ہے نا, تو اشارہ مذکر کا آ رہا ہے, تو یہ رانگ ہے. تو ہم کیا جی, کریں گے یہاں پہ؟ حقیبت من حاضی ہی کر حاضہی. دیں گے. یہاں پہ کیا جی, مسٹیک ہے؟ ہر جملے میں ڈیفرنٹ مسٹیک آ رہی ہے. حاضہ کے بجائے حاضہی کرنا ہے نا میم. ہاں وہ تو حاضی ہی ہو گیا. آگے الغرفۃ مفتوح, یہاں پر الغرفۃ مفتوحۃ کر دیں گے. یہاں یہ مونس ہے غرفتن تو اس کی کو وجہ میچ سے کریں گے, مفتوح. مفتوحتن کریں گے. جی. سب کچھ پھر سمجھ آ رہی ہو. حاضہ حاضہی سیارۃ طبیبی, طبیبی, یہ گاڑی طبیب ہے, تو سیارۃ مونس ہے تو حاضہی لا لیں گے مونس. حاضی ہی لگائیں گے. طبیبن, الطبیبی, سیارۃ الطبیبی, اس کو چینج نہیں کرنا, ٹھیک ہے. نہیں, اچھا, حاضہی کریں گے. صرف مبتدا کو چینج کریں گے. آگے کیا؟ پھر حاضہی مفتاح السیارتی ہے, تو گاڑی کی چابی. حاضہ مفتاح السیارتی کر دیں گے. یہاں پہ مفتاحن کیا ہوتا ہے؟ حاضہ ہوتا ہے, مذکر ہے, تو ہم یہاں پہ حاضی ہی کو نکال کے حاضہ مفتاح السیارتی لگائیں. آئین البقرۃ. ہاں, این گائے کہاں ہے؟ البقرۃ. گائے کہاں ہے؟ ہوا فی الشارع, تو ہیا فی الشارع کر دیں گے. ہاں, بقرہ مونس ہے تو ہیا کر دیں گے. ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ پیچھے جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو بقرہ کی طرف جا رہی ہے تو ہیا ہوگی, ہوا نہیں ہوگی, یہ رانگ ہے. مشکل تھی ایکسرسائز, یہ بہت ہی آسان تھی. جزاک بہت اللہ آسان. خیر جنہوں نے مجھے وہ کروایا, میرے ذہن میں بالکل نہیں رہا. تو میں پڑھا دیا ایسی. چلیے اب نیکسٹ کون پڑھے گا؟ فائقہ, آپ آئیے. اقرا وقتب. جی بجی, السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. جی. حاذل مسجدی وذالک الحامد. نہیں, مسجد ہی تو نہیں ہے. حاضہ اس میں فون میں دکھ رہا ہے نا بجی. حاذا لی محمدن. محمد دن کیوں ہوگا؟ کیونکہ الف لام نہیں آ رہا محمد پہ, ٹھیک ہے, تو دو جی زیر لگیں گے. جی. وذالک وذالک لی لحامدن. حامدن. حامد ہاں دن ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے لی لگنے سے, ٹھیک ہے. تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ یہ محمد کے لیے اور وہ اور حامد کے لیے. حامد کے لیے. یہ بھی مذکر ہے اور لمن. یہ بھی مذکر ہے, ٹھیک ہے. جی. چلیں آگے. لمن حاضی یاسرن. لی یاسرن. یہ لیاسرن. کس کے لیے ہے؟ اب کسی مونس یہ والی کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ کس کے لیے؟ whose is this؟ تو ہم کہیں گے حاضی لیاسرن, ٹھیک ہے. آگے. الحمد للہ. آج آپ نے قرآن کی پہلی آیت پڑھ لی جو ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں. جب بھی الحمدللہ کہیں, دل سے کہیں, اندر سے کہیں, فیل کر کے کہیں. ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ کیا حال ہے, تو آپ اوپر سے کہہ دیتے ہیں بس ایسے ہی الحمدللہ, اور پھر بعد میں اپنی پوری سٹوری نیگیٹو سنا دیتے ہیں. بلکہ آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ علی کل حال. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ, اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہی کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہم سے ورسٹ لوگ ہوتے ہیں, ہم سے بھی بری حالت میں لوگ ہوتے ہیں. تو جس حال میں بھی اللہ رکھے وہ بیسٹ حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اس سے آگے نہ جائے, بس یہیں پہ رک جائیں ہماری آزمائشیں, اس سے آگے ورسٹ نہ ہو. تو جب آپ ایسا سوچتے ہیں الحمدللہ, یہ پازیٹیو کلمہ ہے نا, یہ بھی پازیٹیو ہے. اور جی جب آپ اللہ کلی حال کہتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے ہمارا, ہم سنتے رہتے ہیں یہ جملہ.
تو اللہ کلی حال کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر، تو پھر وہ ایک اور اس میں پوزیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو زندگی میں پوزیٹیو رہنا، پوزیٹیو رہ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو نیگیٹو میں بھی پوزیٹیو ڈھونڈ لیتا ہے، نیگیٹیوٹی میں بھی کوئی پوزیٹیو چیز لے آتا ہے اور اس کو اپنے لیے پھر خیر بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھیں میں اس سے تو بہتر ہوں نا، میری حالت اس سے تو بہتر ہے نا، وہ بھی تو زندہ ہے بیچارہ، وہ بھی تو تکلیف سے رہا ہے. تو اگر میں ہوں تو میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے نا، پھر یہ کلمہ نکلے گا. اگر آپ نے اپنے اوپر والے کو دیکھ لیا تو پھر یہ کلمہ نہیں نکل سکتا، پھر نہ کہیں گی بھی تو ناشکری ہوگی. تو آپ نے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، وہ کس حال میں ہے. اور آپ سے بہت سے لوگ برے حال میں. آپ جا کے دیکھیں ذرا یونان میں کیا ہو رہا ہے. یونان ہی ہے، کہاں پہ ہے، میں چلنا کیا ہے، یونان میں ہی ہے نا، جہاں پہ بہت زیادہ بچے بیچارے بیمار ہیں، کھانے کو نہیں ہے. کون سی یمن، سوری میں ان دونوں کو مکس اپ کر دیتی ہوں. یمن کی بات ہے. اب وہاں دیکھیں مائیں بیچاری کتنی تڑپ رہی ہیں، بچے ان کے سامنے ختم ہو رہے ہیں، لاغر ہو. ایک ہیلدی بچہ جب لاغر ہو رہا ہوتا ہے ماں کے سامنے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ موت کے قریب جا رہا ہے. نہ صرف فوڈ اور پانی نہیں ہے، دو چیزیں نہیں. تو جس کو جو صبح اٹھے اور اس کے پاس صحت بھی ہو اور پانی بھی ہو، امن بھی ہو، ہے نا، پانی اور کھانا اور امن اور صحت، وہ دنیا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے مالدار شخص ہے. جو صحت کی حالت میں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، زندہ ہے. یعنی اس لیے تو ہم صبح اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں نا. کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ دل سے پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا. یعنی رات کو ہم موت کی حالت میں تھے، مردہ اور سویا ہوا برابر ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کو. تو مرد یعنی قرآن میں تو آتا ہے کہ ہمارے جسم میں دو روحیں ہیں، ایک نکال لی جاتی ہے رات کو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلی لوٹاتے ہیں. جس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی لوٹاتے ہیں اور دوسرے والی کی وہیں رکھ لیتے ہیں، اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے، ان کو گھر والے جگاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے. تو ہماری دو روحیں ہیں، ایک حیوانی روح ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں سب، اور ایک روح ہوتی ہے جو ہماری اللہ کے پاس سے آئی ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں ہمارے جسم. صرف حیوانی روح ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اٹھتے چلتے پھرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، سب ہوتا ہے. پھر وہ رول ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور تیری طرف ہی ہمیں جانا ہے. ڈیلی ہم اپنے آپ سے عہد کرنے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں. تو جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو پھر ابھی سے کیوں نہ لوٹیں، ابھی سے لوٹیں. ٹھیک ہے، ابھی سے آپ کریں، جڑ جائیں اس کے ساتھ، کیونکہ ہمارا ہر قدم. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم کہتے ہیں نا ہم اتنے سال کے ہو گئے، ہماری زندگی اتنی ہے نا، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے. ہماری عمر وہ ہوتی ہے جو باقی بچ گئی ہے، ہماری اصل عمر وہ ہوتی ہے جو باقی بچ گئی ہے ہماری، اور اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ 1 دن ہے، 2 دن ہے، 5 دن ہے، 1 ہفتہ ہے، سال ہے، 20 سال ہے، ہمیں نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کب جانا ہے. تو ہماری عمر وہ ہے جو بس، یعنی آج کا دن، جو آج ہمیں دن مل گیا نا، وہی ہماری ایج ہے، ہمیں کل کا نہیں پتا. تو اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لیں. اس کو کہتے ہیں پریزنٹ. آج کو کہتے ہیں پریزنٹ. پریزنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ آج کل بڑے وہ دے رہے ہیں نا، جو کرسچین ہے وہ ایک دوسرے کو پریزنٹس دے رہے ہیں، ہدیہ، گفٹ. تو آج کو پریزنٹ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اٹس اے ہدیہ، اٹس اے گفٹ فرام گاڈ، فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے اس کو پریزنٹ کہتے ہیں. پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہدیہ، گفٹ ہے. کل کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس حال میں آئے گا، قبر میں ہوں گے رات، کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سلامتی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کریں. لیکن یہ ہے کہ شکر کے کلمے کے ساتھ، نہ شکری میں نہیں. جو دن مل رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہوا، اللہ کل حال، دل سے کہیں شکر شکر. ہمیں آپ نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنی اچھی باتیں واز بھی کر دی آج. یہ بہت بہت ضروری ہے اچھی. میری بہن، بہت ضروری ہے آپ کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے. آپ پوزیٹیو ہوں گے تبھی کچھ پڑھ سکیں گے نا. میں پوزیٹیو ہوں گی تو میں پڑھوں گی نا. کیا میری زندگی میں مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ بہت مسئلے مسائل ہیں، لیکن ان کو لے کے پھر ہم آگے نہیں چل سکتے.
ان کو ہمیں ایک سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے پھر ہم کرتے ہیں. انبیاء ایسے ہی کرتے تھے نا. کوئی بھی بندہ ہے جب آپ جاب پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے مسئلے ساتھ تو نہیں لے کے جاتے. ساتھ لے کے جائیں گے تو وہاں جاب نہیں کر سکیں گے. جاب کے مسئلے گھر لے کے آئیں گے تو گھر پہ گھر نہیں چلا سکیں گے. تو جہاں پر جو چیز ہے اس کو وہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ. اب اس کے ساتھ آپ بہت بڑی بڑی جنگیں جیت سکتے ہیں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے پاس اتنی بڑی چیز ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں مال و متاع لے کے گھر جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول لے کے گھر جاتے ہیں. ابو بکر کی مثال آپ کے سامنے ہے نا. جب جنگ احد ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ڈونیشن چاہیے. مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ابو بکر, حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں آج سب سے زیادہ ابو بکر کو مات کروں گا, حضرت ابو بکر کو, اور میں آج سب سے زیادہ لے کے جاؤں گی. انہوں نے کیا کیا, اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے اور آدھا گھر چھوڑ دیا اور آدھا لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تھوڑی دیر میں ابو بکر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر صدیق. انہوں نے کیا, صدیق ہوتا ہے, صدیق نہیں ہوتا. صدیق ہوتا ہے دوست, صدیق. جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا یہ تو بہت زیادہ لے آئے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا, اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا, یعنی سب کچھ لے آیا. اس دن بھر حضرت عمر نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر کو بیٹ نہیں کر سکتا, یہ شخص مجھ سے بیٹ نہیں ہونے والا. میں آج اپنا گھر کا آدھا مال لے آیا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ لے آیا, اور یہ تو خالی کرایا گھر. تو یہ ہوتا ہے اس کا پازیٹیوٹی. اللہ اور رسول کا ساتھ ہمارے لیے, کلمے کا ساتھ, اس کو اپنی زندگی میں سب سے بہترین تحفہ سمجھے, سب سے بڑی. اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہوگی نا تو آپ کے پاس کوئی کام بھی صحیح نہیں ہونا. نہ اپنے بچے صحیح پالنے ہیں, نہ اپنے مال کو صحیح جگہ پہ لگانا ہے, نہ کچھ, نہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اس کو بھی خراب کر لیں گے. ٹھیک ہے. نہ آپ کی رشتہ داریاں اچھی ہوں گی. کچھ ہدایت, اگر مسلمان کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ, ڈیلی دعاؤں میں مومن کی دعا بہت مختصر ہوتی ہے, کیونکہ وہ دنیا مانگتا ہی نہیں ہے. وہ صرف مانگتا ہے میرے علم میں اضافہ کر, میرے ایمان میں اضافہ کر. 3 چیزیں ہوتی ہیں اس کی بس. اور مجھے ایمان پہ استقامت دے, یعنی میری جو موت ہے وہ بھی ایمان کی حالت میں ہو, اور میں استقامت سے, میرے ایمان میں بڑھوتی بھی ہو, استقامت بھی ہو. میرے علم میں اضافہ کر, میری عمر جو چاہے تھوڑی سی ہے اس میں برکت دے دے, میرے وقت میں برکت دے دے, میں تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام کر لوں. یہ مومن کی دعائیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ مجھے یہ وہ دیکھ کے دوسروں کو, اس کے تو 2 گاڑیاں میری بھی ہو جائیں, اور جل رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں. حسد کرنے والا صرف اپنا نقصان کرتا ہے, دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے. جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی چھن جاتی ہیں. دوسرے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے. اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو بھی دیا, آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں. آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, مجھے بھی دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ دوسروں کی اولاد ترقی کر رہی ہے تو آپ, کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کی ترقی, اگر آپ کے بچے دین پہ ہیں, سیدھے رستے پہ ہیں, سب سے بڑی نعمت ہے. آپ ان کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. بے شک. تو چلیں, تو یہ ہمارا تھا آج یہ کلمہ الحمد پہ. تو اس میں آپ دیکھیں یہ معرفہ ہے, یہ اس سے جملے کی, ہاں, جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, یہ مبتدا ہے, اور یہ للہ خبر ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں نہیں, تمام شکر بھی اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہیں. یہ اس میں دونوں معنی آتے ہیں. آج کے بعد اس کو سوچ کے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کو. تمام شکر, تمام تعریفیں. کیونکہ دیکھیں نا, جب آپ کسی بندے کی تعریف کرتے ہیں, فرض کرو میری ہی کر رہے ہیں, تو یہ بھی کس کی تعریف ہے؟ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ نہ چاہتے تو میں اچھی نہ ہوتی, میں ٹیچر نہ ہوتی, میں بھی غلط رستے پہ ہوتی, میں آپ کو نہ پڑھاتی. آپ لوگوں کی تعریف میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس رستے پہ ڈالا, آپ چنا, یہاں لے کے آیا, آپ پڑھ رہے ہیں. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت ہے یہ پڑھنا, علم سیکھنا, اپنے کل سے آج کو بہتر بنانا. یہ کئی نفلوں سے بہتر ہے, 100 نفلوں سے بہتر ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. یہ سیکھیں گے تو قرآن سیکھیں گے نا, ورنہ تو قرآن ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی پڑھ کے چلے گئے. ہمارے مولویوں کے پاس بھی کوئی دین کا علم نہیں ہے, وہ بھی بس رٹے طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے.
زندگی اس کے خلاف ہی گزار رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کا آگے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے جی مشرق اور مغرب. کتنی بڑی بات ہے نا کہ مشرق اور مغرب، اور ایک مشرق نہیں ہے اور ایک مغرب نہیں ہے، بہت سارے دنیا میں مشرق اور مغرب ہیں. مشارق و مغارب یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہی ہیں. تو للہ کا مطلب یہ دو ورڈ ہیں، ایک لی ہے اور ایک پلس اللہ ہے. آج لوگ چھٹیاں منا رہے ہیں، سو رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کتنا کچھ گین کر لیا نا. لی اور اللہ، یہ اللہ ہو ہوتا ہے، لیکن جب لی لگ جاتا ہے تو پھر یہ اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایک زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ الف لام آ رہا ہے، دو زیر نہیں لگا سکتے. للہ ہی المشرق، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، واو حرف ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب ملک کلمات پڑھ لیتے ہیں جلدی سے، پھر چھٹی کرتے ہیں کہ دوسری کلاس کا کلمات ٹائم. جدیدت، پڑھیے. المحوات استری ہے، آئرن، البخ ٹھیک ہے، استری. آگے جی، الدراجت بائسکل سائیکل، الدراجت الملء نہیں پڑھیں گے، ال تو خالی ہے، لام تو خالی ہے. الدراجت 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 بائک. بائسکل، الملعقۃ اسپون، اسپون. القدر. القدر ہانڈی. اب دیکھیں اس کے اوپر گولتا آ رہی ہے مؤنث ہے، بٹ اس کے اوپر نہیں آ رہی پھر بھی یہ مؤنث ہے. ہم کیا بولیں گے؟ اشارہ کیا لگائیں گے؟ ہاذہ القدر، ہی یہ ہانڈی ہے. آگے البقرۃ گائے، الفلاح کسان، الانف ناک، ناک. الفم ماؤتھ، الاذن ایئر کان، الید ہینڈ، الرجل آدمی، الرجل پیر. ہاں پیر کہہ لیں، ٹانگ کہہ لیں. الشائی، الشائی شائی، الام ماں، الثلاجۃ فریج، القہوۃ گوا، کہوا. السری جی سریو جلدی تیز، جلدی. النافذۃ ونڈو، جدن اچھا، جدن کا مطلب ہوتا ہے ویری، بہت زیادہ. جی ٹھیک ہے، جدن بہت زیادہ. اچھا، سری ان ہوتا ہے جیسے ان اللہ، دیکھیں یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. آہستہ آہستہ آپ کو قرآن کے لفظوں کی طرف لا رہے ہیں. ان اللہ نہیں، ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جو ہیں وہ جلدی حساب لینے والے ہیں. یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری موت بہت قریب ہے، اور ہمارا جیسے ہی بندہ مرتا ہے اس کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو اب قیامت نہیں آئے گی نا، اس کی قیامت وہی ہوتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے، سریع الحساب. اس کے بعد اس کا حساب کتاب قبر سے شروع ہو جاتا ہے. بلکہ مرتے ہوئے مومن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے انجام کیا ہوتا ہے. دو طرح کے فرشتے آتے ہیں، برے فرشتے، اچھے فرشتے، ڈرونے فرشتے اور نیک فرشتے، خوبصورت چہروں والے فرشتے جو اس کے لیے خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بندے کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے میرا آگے انجام کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، ان فرشتوں کو دیکھ کے. اس لیے جب برے والے ڈرونے فرشتے آتے ہیں تو روح چھپتی ہے، وہ نکلنے کی کوشش نہیں کرتی جسم سے. اس کو پتا ہوتا ہے میں نے آگے بہت بری جگہ جانا ہے، تو وہ چھپتی ہے، پھر وہ اس کو نکالنے کے لیے مارتے ہیں. لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو وہ سلام کرتے ہوئے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر اس کو خوشخبری دیتے ہیں. خوشخبری سورۃ الفجر کی آخری آیات میں آتی ہے، وہ آپ پڑھیے گا. اس میں خوشخبری ہے مومن کے لیے، اس کی جان کیسے لی جاتی ہے، اس کو خوشخبریاں سناتے ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے جیسے مکھن میں سے بال کو کھینچ لیتے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں چلتا، آرام سے نکل آتا. وہ اس طرح سے اس کی روح نکل جاتی ہے جسم سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چل جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے اللہ کو سیدھا جا کے. ہماری روح پہلے سیدھی آسمانوں پہ جاتی ہے اور جا کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. جو بری روح ہوتی ہے نا وہ بھی آسمانوں کی طرف جاتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کو واپس پٹخ دیا جاتا ہے زمین پہ. اس کو نہیں آسمانوں پہ رستہ دیا جاتا، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اس کو زمین پہ واپس پٹخا جاتا.
अच्छी रूहें जो होती हैं वो ऊपर जाती हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलती हैं, जो ये बरज़ख में काफिर रहती लोग होते हैं, काफिर लोग जो होते हैं, तो इनकी इनकी हाँ बिल्कुल इनकी ऐसे ही होता है, बिल्कुल इनकी रूहों को नहीं खोल जाती। काफिर क्या, बहुत से मुसलमान बहुत जालिम होते हैं। जी आप उनकी देखें मौत के वक्त उनकी क्या हालत है, उनकी रूह निकलती ही नहीं है, उनका जमीन उनको कबूल नहीं करती। बाद दफा आपने कितने वाकयात सुने होंगे, जमीन कबूल नहीं जी करती। बाद में उनको ऐसी सांपों वाली कब्र में जहाँ खोते हैं वहां सांप, अब जहाँ पे अल्लाहुम्मा फिर उनको दफन कर देते हैं ऐसी सांपों वाली जमीन में। सोचें अगर आपको पता चल जाए कि आपके बिस्तर पे छोटा सा चूंटी है या चूंटा है, आपको नींद आएगी रात को? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। जी नहीं तो आएगी। वहां कैसे नींद आएगी जहां पे इतने बड़े बड़े नाग बिच्छू वो सब होंगे? तो इस्तगफार इस्तगफार की अल्लाह कसरत करें। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, अभी भी अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। अल्लाह ताला मोहलत देते हैं हर बंदे को, बुरे से बुरे बंदे को भी मोहलत देते हैं, शायद सही हो जाए, शायद सही हो जाए, शायद सही। मैम आप वो इज्तिमा भी करती हैं क्या? क्या चीज? इज्तिमा? वाज भी करती हैं? जी वाज भी करती हाँ, हैं मैं क्या आप? अब कुरान मजीद की तफसीर वगैरह वो मैं रिव्यू वगैरह कराती रहती हूँ, आपको पता ही है शायद। तो वो होता है। और बाकी ये मैं क्लास के अंदर जो अल्लाह, मैं तो कुछ सोच के भी नहीं आती बोलने के लिए, बस अल्लाह बुलवा देते हैं ना। जी मैं कुछ सोच के, मैं तो पढ़ाने आती हूँ, अरबी अरबी पढ़ाने आती हूँ। तो वो फिर जो आप लोगों के नसीब में होता है वो अल्लाह ताला मुंह से निकलवा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी क्लास भी हो गई और ये हो गया। अब हम नेक्स्ट लेसन जो है ना वो हम शुरू करेंगे। बस इसमें यही हमने पढ़ा है कि आपका जो हाजा होता है मुजक्कर के लिए होता है, हाजी ही मुन्नस, दोनों का मीनिंग दिस होता है। मदरसा होगा तो हाजी ही होगा, मुदरिस होगा तो हाजा होगा, क्योंकि ये मुजक्कर टीचर है ये। अब बिन्त जो है, अब देखें हाजी ही बिन्तुन होगा, हाजी उख्तुन होगा, अखुन के साथ इब्नुन के साथ हाजा लगेगा, हाजा इब्नुन, क्योंकि ये मुजक्कर है ना। तो बस यही हमने जी पढ़ा है। बाकी रहसुन हेड को कहते हैं, अनफुन। अच्छा ये सारे मुजक्कर क्यों है, मुझे कौन बताएगा क्लास में से? और ये सारे मुन्नस क्यों है? इनको फेमिनाइन कहा गया, इसको मैस्कुलाइन कहा गया, क्यों? जिसम ये का वो सिंगुलर बॉडी है, पार्ट जो सिंगल है एक वो बंदा बोले, एक मुजक्कर, बंदा बोले। जिसम का वो बॉडी पार्ट जो सिंगल है वो मुजक्कर है, जो जोड़ा में है वो हाँ, मुअन्नस में जो है। पैर में है ना, जो पैर में चीज है ना हमारी बॉडी की, उसके बारे में अच्छा बताया जा रहा है। जो पैर में होगी, दो दो होगी, वो मुअन्नस होगी, उसके साथ हाजी ही लगेगा, उसके साथ जमीर भी ही या की आएगी, ठीक है, मुअन्नस आएगा सब कुछ। और जो अकेला है, देखें रासुन का मतलब होता है हेड, सर। सर एक ही होता है, नाक एक ही होती है, माउथ एक ही होता है, वजहुन फेस मैंने बताया वो भी एक ही होता है। तो इन सब के साथ हाजा लगेगा, ठीक है, और इन सब के साथ हाजी ही लगेगी, ठीक है। चलिए जी, आपका जी लेसन खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लेसन करेंगे। इंशाअल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ताला। देखें आप पॉजिटिव रहें, मैं आपको सच्ची सच्ची और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला तूने मुझे आजमाइश में डाला है, तू हर चीज। देखें जब हमारे पास खुशियां आती हैं तो हम खुशियां कबूल करते हैं ना, कितनी खुशी मनाते जी हैं हम, जी मिठाइयां बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। गम भी तो अल्लाह की तरफ से आते हैं ना, वो भी तो आजमाइश है, वो किसी और तरफ से नहीं आते, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। तो उसको भी कबूल जी करें, उसको भी इनाम की तरह कबूल करें। मैंने आपको बताया था कि बीमारी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, ठीक है। जी बीमारी इसलिए नेमत जी है कि वो अल्लाह से करीब कर रही होती है, हम अल्लाह से दूर 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 जा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला जी चाहते हैं बेशक। कि हम करीब आए। आप इस वक्त अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा करीब है बीमारी में, ठीक है। तो जब भी कोई बीमारी आए, अल्लाह ताला बस तू इसको निकाल, और वो अल्लाह ताला निकाल देते हैं। आजमाइश का वक्त थोड़ा सा होता है, उसका सब्र से इंतजार करेंगे तो अच्छा बदला मिले। हर आजमाइश से पहले अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत आपके लिए तैयार की हुई होती है, वो आपको देनी होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा था कितनी बड़ी आजमाइशों में डाला गया था। जी और जी अबू अल अंबिया, हर आजमाइश में पूरे बेटे को ज़बह करने के लिए कहा गया, आग में डाला गया, सब कुछ किया गया, जी लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना ही बड़ा उनको फिर इनाम भी दिया। अबू अल अंबिया का खिताब दिया, इमामों का, पूरे अंबिया का इमाम बनाया, लीडर बनाया। फिर इसी तरह आप देखें तो बाकी जितने अंबिया हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी आजमाइशें, हर एक को। मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा है, ईसा अलैहिस्सलाम को जी सूली चढ़ाने लगे तो अल्लाह ने उठा लिया। तो आजमाइशें मोमिनीन के लिए बनी है, अगर वो पार हो गए तो उससे बड़ा इनाम आएगा जिंदगी में,
अयूब अलैहिस्सलाम का देखें कितनी चीजें उनको बाद में मिली इंशाल्लाह, सब्र के साथ और पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन वालेकुम कसीर। अस्सलाम वयकुन्ना अस्सलाम अलैकुम। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। ये मान आपको अल्लाह का सपोर्ट किया। आमीन।